امتی بنا دے۔ آپ اندازہ کریں، انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا کی، آپ نے کچھ دعا نہیں کی، بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی ہے، بن مانگے قدر کیا کی، یہی کہ ہیروں سے محبت کی، ان سے سچی محبت کی۔ آپ کہیں گے ہم نے ہیروں سے کہا، میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیروں کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق سبحان اللہ۔ ہنسنے کی بات نہیں کہ یہ سچائی ہے، اگر ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو تو ہزاروں روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ حضور کا دل دکھا دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ، گانے تم بجاؤ، اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور اللہ کے نام پہ جان کر، ارے محترم، جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا ہے؟ ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی ہے نعرے والی کوئی ہے، ان سے کچھ ہونا نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس صرف نعرے ہیں۔ اقبال نے آج سے ایک صدی پہلے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، راکھ کا ڈھیر ہو گیا مسلمان، اور راکھوں کو ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کا احترام کرو، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، قوم کو خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے، روح اللہ نے، ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ توجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے، بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا، ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کماری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو مٹی کی مورت میں پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے بڑی بھی تو میری امت میں ہے، یہ تو کہتے میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، زمین پر اس کو محمد کہیں گے، آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے، وہ مجھ سے بھی اور سب سے اچھا ہے اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا، کوئی محبوب خدا کو جنم دے دی۔ اور اے بڑھیا میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین کہتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا۔ میں تو یہ شرمندہ ہوں اس پر کہ ہم ناموں سے رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا، جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے۔ جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے۔ ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے
رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو, ناموس رسالت کو, لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں. نہیں ہے خان مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. ہم مایوس نہیں ہیں, لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو. کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر. نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا, جناب یوسف کو دیکھا. لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے, ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی, مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے. لیکن سنو, یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے, مصر والے. اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو, سب ان سے محبت کرتے ہیں. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی. اتنے خوبصورت تھے وہ, کاٹی نہیں کٹ گئی. یہی بات مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے. یہ یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو. حسن یوسف دیکھا, توجہ, حسن یوسف دیکھا, توجہ فرمائیں. حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. ان کی انگلی کو دیکھ کر چار ٹکڑے دریا ٹکڑے ہوئے. عصا لگایا دریا پہ تو دریا ٹکڑے ہوئے. وہاں عصا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا. یہاں نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے, صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوئے. میرے امام اسی لیے تو کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کچھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور پیدا کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے ہمارا نبی. میری قوم کے جوانوں, اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو, حضور کے ڈنکے بجاؤ. اپنے بچوں کو سوتے وقت, اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہیں سنائیں گے. اپنے بچوں کو سلاتے وقت, کھانا کھلاتے وقت رسول اللہ کی واقعات سنائیں گے. حضور کی زلف عنبری کا تذکرہ, کبھی حضور کے پسینے کا ذکر, کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر, کبھی حضور کے رخ مطہر کا ذکر, کبھی حضور کے پیروں کا ذکر. میرے عزیز, اپنے نبی کی شان ہی نرالی ہے. ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں, توجہ کرنا, ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں
تو زمین پر نشان پڑتا ہے پیروں کا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے آقا زمین پر اپنے پیر کو رکھتے تھے تو مٹی پر نبی کے قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، مٹی پہ قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، لیکن جب پتھروں پہ قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر قدم کا نشان بن جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز، آج دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، لے آؤ بڑے سے بڑا خوبصورت، ہم چیلنج کرتے لے آؤ، تمہارے پاس کون حسین جہاں ہے لے آؤ، لیکن جب اس خوبصورت انسان کا پسینہ نکلے گا، کتنا بھی خوبصورت ہوگا تو بدبودار پسینہ نکلے گا، یہی تو ہے نا، بدبودار پسینہ نکلے گا۔ واللہ میرے نبی کتنے حسن والے تھے کہ ان کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔